اور وہ جو اوزار ہیں جن سے کٹ لگایا گیا وہ ایک تشتری ایک ٹرے میں لایا گیا، اور یہ ساری چیزیں جنت سے آ رہی ہیں، اور آپ کے سینے کو کھولا گیا، دل آپ کا نکالا گیا، نکالنے کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ علماء نے لکھا ہے اس پر کہ آپ کا جو پہلا شق صدر ہوا 2-2.5 سال کی عمر میں، اس میں بھی سارے آلات جو آپریشن کے ہیں وہ جنت سے آئے ہیں، لیکن پانی جنت سے نہیں آیا، وہ زمزم کا لیا گیا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے زیادہ اعلیٰ ہے، کہ زمزم وہ پانی ہے کہ جس کا مقابلہ جنت کی نہر بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے کہا ہم انبیاء کا یہی حال ہے کہ انبیاء کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن انبیاء کا دل نہیں سوتا۔ لیکن دوسری روایات میں اس کی صراحت ہے کہ ایک براق نام کی ایک سواری آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس پر آپ کو بٹھایا گیا، تو جیسے ہی بٹھایا تو وہ شوخیاں مارنے لگی۔ اس پر حضرت جبریل نے اس براق سے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری پیٹھ پر آج تک روئے زمین پر اتنی بڑی شخصیت نہیں بیٹھی جو ابھی بیٹھی ہوئی۔ تو اس میں آپ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کو میں نے دیکھا کہ لمبے قد کے مالک ہیں اور گھنگریالے بال ہیں آپ کے، اور فرمایا کہ میں نے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ کو اور یحییٰ کو دیکھا، دونوں خالہ زاد ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ایسے تھے، ان کی شکل و صورت، ان کا قد کاٹ ایسا تھا جیسے عروہ ابن مسعود الثقفی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی شکل و صورت اور آپ کا قد کاٹ اور آپ کی جسمانی حیت ایسی تھی کہ جیسے تمہارا نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو میں نے دیکھا تو ان کے بال بالکل ایسے سیدھے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی غسل کر کے یہ نکلے ہیں حمام سے۔ عزیزان محترم، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی میں جن مشکلات سے گزرے، جن مصائب کو آپ نے اپنے جسم اطہر پر اور اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام پر جن مظالم کو ہوتے ہوئے دیکھا، وہ ہر لمحہ انتہائی کرب، درد اور مصائب اور پریشانیوں کی ایک خطرناک تصویر نظر آتا ہے۔ اللہ کی ذات اپنے انبیاء کو جب مبعوث فرماتے ہیں تو وہ وقت دنیا کی جہالت کا عروج کا زمانہ ہوتا ہے، کہ جب ہر فرد اور معاشرے کا ہر طبقہ جہالت کی آخری کڑی پہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کی تعلیمات لوگوں کو اجنبی لگتی ہیں، اور جب وہ تعلیمات اجنبی لگتی ہیں تو اجنبی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور معاشرے کے پسے ہوئے لوگ، معاشرے کا ظلم اور جبر برداشت کرنے والا وہ طبقہ جو غلام بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے اپنے زمانے میں پسے ہوئے لوگوں کے مختلف طبقات ہوتے ہیں، وہ پسا ہوا طبقہ جو مظالم سہنے کا عادی ہوتا ہے، وہ جب کسی نئی آواز کو دیکھتا ہے تو اپنا مسیحا سمجھ کر وہ سب سے پہلے انبیاء کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں، اور نبی کی تعلیم انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن کر و فر، مال و دولت، عیش و عشرت، ظاہری جاہ و جلال والے لوگ وہ نبوی تعلیمات کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، پھر وہ اپنی طاقت سے انبیاء کا راستہ روکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت کے عجیب انمول طریقے ہیں کہ معاشرے کے پسے ہوئے غلاموں
غریب طبقات، خواتین اور ظلم کا سامنا کرنے والے معاشرے کے سب سے پسے ہوئے لوگ وہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے معاشرے کے وہ مظالم جو وہ اس سے پہلے برداشت کرتے رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، اور اب وہ اسلام کے لیے برداشت کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ابو سفیان سے اور حبشہ کے بادشاہ نے مکہ سے ہجرت کرنے والے لوگوں سے ایک ہی طرح کا سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ، جس نبی کا تذکرہ تم کر رہے ہو اس نبی پر ایمان لانے والے لوگ معاشرے کے بڑے لوگ ہیں یا معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے اور ابو سفیان نے، حبشہ میں صحابہ اکرام نے جواب دیا، اور فلسطین میں جب ابو سفیان کی ہرقل سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے بھی یہی بات کہی کہ اس نبی پر ایمان لانے والے لوگ تو عام غریب سے لوگ ہیں جن کی معاشرہ میں کوئی طاقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو شاہ روم نے بھی یہی جواب دیا کہ ہر نبی پر سب سے پہلے جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں حضرت بلال کا ایمان، عمار ابن یاسر کا ایمان، حضرت یاسر کا ایمان، حضرت سمیہ کا ایمان، ابو فقیہ کا ایمان، یعنی غلام ایمان لا رہے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ لوگ ایمان لائے تو ان پر پورا مکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ظلم کرنے پہ آمادہ ہو گیا، یہاں تک کہ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم ہوا۔ حضرت ابو بکر کو بھی مارا گیا، جو صاحب حیثیت تھے پھر ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور پھر حضور کے چچا ابو طالب، وہ حضور کی خاندان اور اپنے چچا ہونے کی وجہ سے حضور کا بھرپور ساتھ دیتے رہے۔ گھر میں حضرت خدیجہ تھی، آپ باہر سے تھکے ہوئے ظلم سہ کر صحابہ کی مظلومانہ کنڈیشن دیکھ کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب گھر آتے تھے تو حضرت خدیجہ اس قدر آپ کو حوصلہ دیتی تھیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر جوان ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اب گھر میں کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہے، ظلم پہلے سے بڑھ کر آپ پہ ہو رہے ہیں، اور ادھر ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب نہ باہر کوئی آپ کا ساتھ دینے والا ایسا کوئی مضبوط ہے اور نہ گھر میں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمت کے تقاضے ہیں کہ دنیا میں جو شخص بھی آپ کا سہارا بنتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا۔ باپ انسان کا سہارا ہے، اٹھا لیا، ماں انسان کا سہارا ہے، اٹھا لیا، دیگر جہاں جہاں آپ کو کوئی سہارا ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس سہارے کو اٹھا لیا اور یہ بتایا کہ تم میرے پیغمبر ہو اور تمہاری ہر وقت مدد کرنا ماں باپ اور دیگر طبقات کی ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ اور حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ اس قدر پریشان تھے کہ مکہ کے لوگ تو اب میری بات ماننے کو رہے، تو آپ مکہ سے باہر طائف کی طرف نکلے کہ یہ قبیلہ اگر مسلمان ہو جائے تو اس قبیلے کے قریشیوں کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں اور وہ قریشیوں کے برابر کے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کی وجہ سے یہ ہوگا کہ مسلمانوں پر مظالم کم ہو جائیں گے اور اسلام کی خدمت اللہ تعالیٰ ان طائف کے لوگوں سے لے لیں گے۔ جس چاہت کے ساتھ آپ گئے تھے اس سے بڑا آپ درد لے کر واپس آئے، یہاں تک کہ آپ مکہ میں داخل ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھے کہ اگر میں داخل ہوں گا تو قتل کر دیے جاؤں گا۔ مطعم ابن عدی اور دیگر قبائل نے حضور کو اپنی ذمہ داری اور اپنی پناہ میں مکہ میں داخل کیا کہ ہماری پناہ میں ہے یہ۔ اب ہر طرف راستے بند ہیں، ظلم ہے کہ مٹنے کا نام نہیں لے رہا، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ذات ظلم سے بچی ہوئی ہو۔
ایسا لگ رہا ہے کہ نہ آسمان سے کوئی مدد نہ زمین سے کوئی مددگار نظر آ رہا ہے، ہر طرف ظلم، ہر طرف ظلم، ہر طرف ظلم۔ اسی اسنا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو حتیم کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ یہ جو خانہ کعبہ کے باہر گول سی ایک دیوار ہے سی سٹائل کی، اس دیوار کو حتیم کہتے ہیں۔ اصل میں تو یہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا، لیکن مشرکین مکہ نے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تو ان کے پاس پیسہ کم تھا، تو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا یہ حصہ چھوڑ دیا۔ تو اب اگر حتیم میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو وہ ثواب ملے گا جو خانہ کعبہ کے اندر پڑھنے کا ملتا ہے۔ تو حضور حتیم میں رات کو آرام فرما رہے تھے، اور مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی بھی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ اگر مکہ میں بیت اللہ کے اندر رات کو اگر کہیں رہتے تو ان کی چاہت ہوتی تھی کہ ہم حتیم میں سوئیں۔ تو حتیم میں کوئی نہ کوئی سردار روزانہ کی روٹین میں سویا ہوتا تھا، اور ایک رات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے۔ آپ جا کے آرام کرنے لگے، سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو منظر یہ دکھایا گیا کہ گویا آپ اپنے گھر میں ہیں آپ حتیم میں، خانہ کعبہ کے سامنے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور ایسی سونے کی کنڈیشن ہے کہ جو جاگنے اور سونے کے بیچ میں ہوتی ہے، کہ نہ بندہ فل سو رہا ہوتا ہے اور نہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے قریب میں کوئی چل رہا ہے یا کوئی بول رہا ہے، اس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن انسان کی آنکھیں ہیں کہ سوئی ہوئی ہے۔ اور اس درمیان میں آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، اور گھر کے مکان کی ایسے چھت کھلی ہے، اور اوپر سے 3 آدمی نیچے آئے ہیں اور آ کر آپ کو جگایا۔ ان میں ایک حضرت جبریل ہیں اور دوسرے حضرت میکائیل ہیں علیہ السلام، اور ایک اور فرشتے ہیں۔ آپ کو جگایا، اللہ کا پیغام پہنچایا کہ آپ کو سیر کروانی ہے۔ وہ جو مکی زندگی میں آپ جو دکھی ہوئے ہیں، وہ جو مظالم جو مٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اللہ نے ان مظالم کے بدلے میں آپ کو ایک سفر پہ بھیجنے اور اپنے ایک سفر آپ کو کروانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کو وہاں سے اٹھایا گیا، اور حضرت جبرائیل و میکائیل نے اسی جگہ پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا آپریشن کیا، جس کو شریعت میں شق صدر کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو کٹ لگایا اور سیدھے ناف تک، اور وہ جو اوزار ہیں جن سے کٹ لگایا گیا وہ ایک تشتری ایک ٹرے میں لایا گیا، اور یہ ساری چیزیں جنت سے آ رہی ہیں۔ دھاگا بھی جنت کا ہے، کینچی بھی جنت کی ہے، باقی جو جراحی کے عمل میں جو چیزیں کام آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری جنتی ہیں۔ اور آپ کے سینے کو کھولا گیا، دل آپ کا نکالا گیا، نکالنے کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر ایک حکمت کا ایک ٹرے آپ کے دل میں حضرت جبریل نے واپس ڈالا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس اپنی جگہ پہ رکھ کر سلائی کر دیا گیا۔ بعض احادیث اور روایات میں موجود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہلکی ہلکی سوئیوں کے وہ نشان نظر آتے تھے جو اس آپریشن کی وجہ سے تھے، لیکن چونکہ یہ سارے معجزات اور قدرت کے ایسے حکیمانہ مشاہدات تھے کہ ادھر کٹ لگا، ادھر واپس جب سلائی کیا تو انن فنن دیکھتے ہی وہ سارا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ ایسا اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے حضرت حلیمہ کے پاس جب رضاعت کی مدت، دودھ پینے کی مدت میں جب وہاں تھے تو وہاں بھی یہی 2 فرشتے آئے، حضرت جبریل آئے، حضرت میکائیل آئے، اور ایسے ہی آپ کا آپریشن کیا، اور اسی عمل کو اسی ترتیب سے دہرایا گیا، اور زمزم کے پانی سے آپ کے دل مبارک کو دھو لیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے اس پر کہ آپ کا جو پہلا شق صدر ہوا 2-2.5 سال کی عمر میں، اس میں بھی سارے آلات جو آپریشن کے ہیں وہ جنت سے آئے ہیں، لیکن پانی جنت سے نہیں آیا، وہ زمزم کا لیا گیا ہے۔ دوسری مرتبہ جو آپ کا آپریشن ہوا ہے وہ نزول وحی کے وقت، جب پہلی مرتبہ حضرت جبریل آئے تھے وحی لے کے غار حرا میں،
وہاں بھی یہی عمل اسی طرح دہرایا گیا. وہاں بھی جو پانی لایا گیا وہ زمزم کا پانی لایا گیا، جنت سے پانی نہیں لایا. اور یہ جو معراج کا سفر ہے، اس سفر پر جو آپ کا شق صدر ہوا، جو آپریشن ہوا، اس میں بھی پانی زمزم کا لایا گیا ہے، جنت سے نہیں لایا گیا. تو اس پر اہل علم نے گفتگو فرمائی ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اگر جنت کا پانی زمزم سے زیادہ ویلیو اور زیادہ حیثیت اور زیادہ خیر و برکات کا ذریعہ ہوتا، تو جہاں جنت کی ساری چیزیں آ رہی ہیں، دھاگا وہاں سے آ رہا ہے، کٹر وہاں سے آ رہا ہے، ٹرے وہاں سے آ رہی ہے، ساری چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں، تو پانی بھی وہاں سے آ جاتا. تو پانی وہاں سے جو نہیں لایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ زمزم وہ پانی ہے کہ جس کا مقابلہ جنت کی نہر بھی نہیں کر سکتی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ترتیب سے آپ کا آپریشن ہوا، فرشتے آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے سفر کا اہتمام فرمایا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب فرشتے آتے تھے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ دیکھتے تھے اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ سامنے والوں کو بھی پتہ چل جاتا تھا. مثلا بدر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت جبریل آئے اور حضرت میکائیل آئے. اور انسانوں میں حضرت ابو بکر تھے جو آپ کا جو آپ کے رہائش کے لیے جو تمبو بنایا گیا تھا اس کے باہر کھڑے تھے. لیکن ساتھ میں حضرت جبریل بھی تھے اور حضرت میکائیل بھی تھے جو برابر حضور کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن احد کے موقع پر جب حالات خراب ہوئے اور حضور کو گھیر لیا کفار نے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص قریب میں تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو آدمی ہیں اور بالکل سفید لباس میں ہیں، اور میں نے ان کو غور سے دیکھا تو میں پہچان نہ سکا، چونکہ مدینہ میں آج سے پہلے ایسے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا تھا اور اس کے بعد بھی ان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ جو دو آدمی احد میں آپ کے دائیں بائیں کھڑے آپ کی حفاظت کے لیے بطور گارڈ کھڑے تھے، ان میں ایک جبریل تھے اور ایک حضرت میکائیل تھے علیہم السلام. اور عام موقعوں پر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل حضور کے ساتھ جنگوں میں اکثر و بیشتر رہتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مکہ میں حضور ایک دن مجھے ہاتھ سے پکڑا عشاء کی نماز کے بعد اور مکہ سے مجھے لے کر باہر نکل گئے. باہر گئے تو آبادی سے باہر نکل کر مجھے کہا کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے اور یہاں سے آپ نے آگے پیچھے نہیں ہونا، اور آپ نے ایک لکیر کھینچی، ایک دائرہ بنایا اور کہا کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا آپ نے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے حضور چھوڑ کر اس دائرے میں بٹھا کر چلے گئے. میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ عجیب و غریب شکل کے ہیں، نہ ان کا لباس ہے اور نہ ایسا ہے کہ لباس کے بغیر جیسے برینا ہوتا ہے آدمی ننگا، ایسا بھی نہیں ہے. ان کا لباس بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کا ننگا پن بھی نظر نہیں آ رہا. وہ میری طرف آتے ہیں تو اس لکیر کے پاس آ کے واپس حضور کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر کوئی آتا ہے اس دائرے کے پاس آ کے پھر واپس چلا جاتا ہے. صبح کے وقت حضور تشریف لائے اور مجھے کہا کہ عبداللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ساری رات سو نہیں سکا. کہتے ہیں کہ میری ران پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا اور آپ سو گئے. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بڑے عجیب و غریب خوبصورت لباس میں انتہائی حسین و جمیل کچھ لوگ آئے اور کوئی حضور کے سر کی طرف اور کوئی آپ کے پاؤں کی طرف، کوئی دائیں کوئی بائیں ایسے بیٹھ گئے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور حضور کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے. وہ چلے گئے. کچھ دیر کے بعد حضور اٹھے اور عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ یہ جو لوگ گفتگو کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا.
اور پھر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے کہا ہم انبیاء کا یہی حال ہے کہ انبیاء کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن انبیاء کا دل نہیں سوتا۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، وضو کر کے سو گئے، اور سونے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ جا کر نماز پڑھا دی۔ چونکہ وضو ٹوٹتا ہے انسان کے دل کے سونے سے۔ آنکھیں اگر آپ کی بھی سوئیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا نماز میں کھڑے کھڑے کسی آدمی کی آنکھ لگ گئی، اب دل جاگ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہے نا، اگر دل سو رہا ہو تو بندہ گر جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے آدمی اگر سو رہا ہے اور ٹیک نہیں لگا رہا تو اس کا دل جاگ رہا ہے، اس کی آنکھیں سوئی ہوئی، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، جب انسان ٹیک لگا لیتا ہے تو ٹیک لگاتے ہی انسان کا دل بھی سو جاتا ہے، پھر اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اگر قیام میں ہے، رکوع میں ہے، یا سجدے میں ہے، یا تشہد میں بیٹھا ہے، تو اس کی آنکھ لگ گئی، اور اس درمیان جو سنت کی کنڈیشن ہے کھڑے ہونے کی، رکوع کی، سجدے کی، تشہد کی، تو اگر وہ سنت والی جو کنڈیشن ہے اسی پر بیٹھا ہے تو یہ بے شک سویا رہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ کھلنے پر اس عمل کو، اس رکن کو مکمل کر لے، لیکن اگر ٹیک لگا دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یا سنت کی ہیئت سے ہٹ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کی آمد و رفت کبھی کبھار ایسی ہوتی تھی کہ کوئی بندہ دیکھ سکتا تھا اور کبھی کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ یہ سلسلہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، اسی لیے مشکل سے مشکل حالات میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کے ساتھ فرشتوں کی شکل میں انوار و برکات اور ملکوتی مخلوقات مسلسل آپ کے ساتھ رہتی تھی، جس سے آپ پر سکینہ طاری رہتا تھا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب سے حتیم کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کو دکھایا یہ گیا کہ آپ گویا کہ گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کے مکان کی چھت کھلی، 3 آدمی آئے اور آ کر آپ کو علیک سلیک کیا، اور اس سفر کی بشارت دی کہ آپ نے سفر پہ چلنا ہے، اور آپ کا آپریشن ہوا، اور اس کے بعد حرم سے باہر، بیت اللہ سے باہر ایک سواری کھڑی کی گئی، اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس پر تشریف رکھیں۔ بعض روایات میں براق کا ذکر نہیں ہے، اس میں اتنا ذکر ہے کہ حضرت جبریل نے آپ کو ہاتھ سے پکڑا اور آسمانوں پر لے کر تشریف لے گئے، لیکن دوسری روایات میں اس کی صراحت ہے کہ ایک براق نام کی ایک سواری آپ کے سامنے پیش کی گئی، وہ خچر کے قریب قریب، یعنی جتنا خچر کا قد ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی چھوٹی تھی، اور پورا سفید کلر تھا اس کا۔ اس پر آپ کو بٹھایا گیا، تو جیسے ہی بٹھایا تو وہ شوخیاں مارنے لگی، جیسے آپ نے گھوڑے کو دیکھا ہوگا نا، کبھی کبھار جب اس پر سوار بیٹھتا ہے تو وہ عجیب سی حرکت کرتا ہے۔ اس پر حضرت جبریل نے اس براق سے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری پیٹھ پر آج تک روئے زمین پر اتنی بڑی شخصیت نہیں بیٹھی جو ابھی بیٹھی ہوئی۔ اس سے براق فوراً ڈر گیا اور خوف اور ہیبت کے مارے پسینوں سے شرابور ہو گیا اور پورا پسینوں میں بھر گیا۔ اور براق برق سے ہے، برق آسمانی بجلی کو کہتے ہیں، وہ کتنی تیزی سے وہ اپنا سفر کرتی ہے، ایسا چمکتی ہے اور آسمان کے اس کونے سے اس کونے تک اپنا پورا ایسا لائن بچھا کے نکل جاتی ہے۔ تو برق رفتار سے ہے براق، کہ جہاں نظر پڑتی تھی یہ سواری وہاں قدم رکھتی تھی، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ اس کا سفر ہوتا تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب جیسے ہی تشریف رکھتے ہیں تو اس کی نگاہ فوراً جس علاقے میں پڑتی ہے وہاں اس نے قدم رکھے، اور حضرت جبریل نے کہا کہ یہاں رک جائیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کا آپ کو کہا گیا۔ پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ یثرب ہے، اور آنے والے وقتوں میں اسی مقام پر آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کے بعد
اگلی چھلانگ جب براق نے لگائی تو وہ حضرت موسیٰ، جہاں حضرت موسیٰ کا مقبرہ ہے، سرخ ٹیلا، اور بعض میں یہ جو کوہ طور ہے جہاں حضرت موسیٰ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو دوسرے قدم دوسری مرتبہ وہاں پڑے اس براق کے، وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ہیں اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ معراج کا واقعہ حضور سے جو منقول ہے اس میں آپ نے انبیاء کی شکلیں میں بتائی، کیونکہ انبیاء سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس میں آپ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کو میں نے دیکھا کہ لمبے قد کے مالک ہیں اور گھنگریالے بال ہیں آپ کے، اور فرمایا کہ میں نے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ کو اور یحییٰ کو دیکھا، دونوں خالہ زاد ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اس شکل کے تھے اور اس قد کاٹ کے تھے جیسے عروہ ابن مسعود ہیں۔ عروہ ابن مسعود ثقفی، پچھلے جمعے میں جن کا ذکر ہو رہا تھا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو صلح نامہ ہوا تھا، اس صلح نامہ کے گواہوں میں عروہ ابن مسعود الثقفی بھی تھے۔ بعد میں مسلمان ہوئے اور پھر شہید ہو گئے، لیکن بہت دیر سے مسلمان ہوئے، حنین کی جنگ تک مسلمان نہیں ہوئے۔ اور حضور جب واپس مدینہ میں گئے تو عروہ ابن مسعود مدینہ گیا اور جا کر حضور کے سامنے بیٹھا اور کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جب آنے لگا تو حضور سے کہنے لگا کہ میں جا کر اپنی قوم میں اپنے اسلام کی دعوت پھیلانے لگا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرنا، آپ کی قوم آپ کو قتل کر دے گی۔ تو عروہ ابن مسعود الثقفی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری قوم تو مجھ سے ایسے پیار کرتی ہے جیسے لوگ اپنی اولاد سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا کہ یہ آیا اور آ کر جیسے ہی اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، قوم فوراً جپٹ پڑی اور ادھر ہی بیچاروں کو شہید کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ایسے تھے، ان کی شکل و صورت، ان کا قد کاٹ ایسا تھا جیسے عروہ ابن مسعود الثقفی ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی شکل و صورت اور آپ کا قد کاٹ اور آپ کی جسمانی حیت ایسی تھی کہ جیسے تمہارا نبی ہے۔ تو یہ انبیاء کے اوصاف و کمالات، ان کے چہرے، ان کے بال۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو میں نے دیکھا تو ان کے بال بالکل ایسے سیدھے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی غسل کر کے یہ نکلے ہیں حمام سے۔ تو یہ جو معراج کا سفر ہے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اپنے نبی کو طائف میں ستایا گیا، ابو طالب اور خدیجہ کے بعد مکہ کے لوگوں نے اور ستانا شروع کر دیا، ایک ایک صحابی کی ستانے کی ساری پوزیشن اور کنڈیشن روزانہ حضور گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ کوئی پتھروں کے نیچے ہے، کوئی ریت پہ لیٹا ہوا ہے، کسی کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، کوئی کس ظلم سے گزر رہا ہے۔ اور ایک قائد ہی یہ بات بتا سکتا ہے کہ کارکنوں کی سختی اور تکلیف اس کے دل پر کتنی سنگین ہوتی ہے۔ اس کڑن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ مشکل کا وقت جو ہے وہ تھوڑا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور آپ کو یہ معراج کا سفر کروایا جس میں آپ کو انبیاء کی امامت کروائی گئی، انبیاء سے ملاقاتیں کروائی گئیں، آپ کو بہت عجیب و غریب قسم کے مشاہدات اور مناظر دکھائے گئے، اور اس میں ہر چیز عجیب و غریب ہے، ہر لمحہ ایسا ہے کہ انسان کی عقل اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔